پیارے دوستو، ایک آدمی کی جنگل کے قریب کار خراب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے وہ پیدل چل پڑتا ہے۔ ساتھ ہی ایک جنگل تھا۔ وہ چلتا چلتا جنگل کے بیچ پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی زمین پر گرا پڑا ہے۔ اس نے بوڑھے آدمی کو اٹھا کر کہا، بابا آپ کون ہو اور ایسے کیوں گرے پڑے تھے؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹا میں اسی جنگل میں رہتا ہوں، چھوٹا موٹا شکار کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ ابھی مجھے چکر آئے، میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے سہارا دیا۔ ارے بابا کوئی بات نہیں، اگر کہیں تو میں آپ کو گھر تک چھوڑاؤں۔ بوڑھا آدمی بولا، نہیں بیٹا میں خود چلا جاؤں گا، تمہارا شکریہ۔ یہ سن کر وہ آدمی جانے لگا تو بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا رکو، تم نے میری مدد کی، اس کے بدلے تجھے کیا چاہیے؟ وہ کار والا آدمی بولا، اب بابا جی آپ دے ہی کیا سکتے ہو، ویسے میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ بوڑھا آدمی بولا، بیٹا تو بتا دے، میرا کام ہے، اگر تیری زندگی کی کوئی خواہش ہو تو وہ میں پوری کر دوں۔ وہ آدمی بولا، نہیں بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہاں میری بچپن سے خواہش تھی میں جانوروں پرندوں کی بولی سمجھ سکوں، لیکن یہ تو آپ کے بس میں نہیں، اس لیے مجھے جانے دیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا، ارے بیٹا رکو تو صحیح، تجھے کس نے کہا میں تیری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ دوستو اس بوڑھے آدمی نے کچھ پڑھ کر اس آدمی پر پھونک ماری اور کہا، بیٹا تو آج سے جانوروں اور پرندوں کی آوازیں سن سکتا ہے۔ کار والا آدمی دل میں یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لگتا ہے بوڑھے کا دماغ پر چوٹ آئی ہے، اس لیے اس کا دماغ خراب ہو گیا اور ایسی باتیں کر رہا ہے۔ دوستو وہ آدمی جیسے ہی اپنے گھر پہنچا، اس کا کتا اور مرغا ایک روٹی کو لے کر آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ آدمی جیسے ہی ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ کتا اور مرغے بالکل انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ وہ آدمی دل میں بڑا خوش ہوا اور کہا، یار واقعی وہ بابا تو کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے میری یہ خواہش پوری کر دی۔ پھر وہ کتے اور مرغے کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگ گیا۔ اتنی دیر میں مرغا بولا، ارے کتے بھائی مجھے یہ روٹی کھانے دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل تو بھوکا نہیں مرے گا۔ کتا بولا، وہ کیسے؟ تو مرغے نے کہا، ارے بھائی ہمارے مالک کا کل گھوڑا مرنے والا ہے، تو کل پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھانا۔ دوستو کتا مرغے کی باتوں میں آ کر وہاں سے چلا گیا۔ مالک جو وہاں بیٹھا یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اس نے اپنا گھوڑا لیا اور اس کو فروخت کرنے چلا گیا۔ جب وہ فروخت کر کے گھر واپس آیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں آج خسارے سے بچ گیا۔ دوسرے دن پھر کتا مرغے سے لڑنے لگ گیا کہ تو نے مجھ سے جھوٹ بولا، گھوڑا تو مرا ہی نہیں۔ تو مرغا بولا، ارے کتے بھائی مجھ سے مت لڑ، گھوڑا واقعی مر گیا ہے، اصل میں وہ گھوڑا دوسرے گھر میں مرا ہے کیونکہ مالک نے اس کو پہلے ہی بیچ دیا تھا۔ تو فکر مت کر، کل مالک کی بھینس مرنے والی ہے، پھر تو پیٹ بھر کے جتنا چاہے کھا سکتا ہے۔ کتا پھر مرغے کی باتوں میں آ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مالک نے پھر کتے اور مرغے کی باتیں سن لی اور وہ بھینس کو لے جا کر بیچ آیا اور بھینس کے خسارے سے بھی بچ گیا۔ تیسرے دن پھر وہی کتے اور مرغے کی تو میں کہ تو بڑا جھوٹا اور دغا باز ہے، تو مجھ سے فراڈ کرتا ہے، تیری سب باتیں جھوٹ ہیں، بھینس تو مری ہی نہیں۔ تو مرغا بولا، ارے کتے بھائی بھینس بھی مر گئی، گھوڑا بھی مر گیا، لیکن وہ دوسرے گھر، مالک نے ان کو پہلے ہی بیچ دیا تھا اور خسارے سے بچ گیا۔ تو فکر نہ کر، کل مالک کا خاص خادم مرنے والا ہے، مالک اس کے مرنے پر بہت سارا کھانا پکائے گا جو تجھے بھی ملے گا۔ یہ سن کر کتا پھر وہاں سے چلا گیا۔ مالک جو یہ باتیں سن رہا تھا اس نے کہا، کیوں نہ میں خادم کو بھیج دوں اور میں خسارے سے بچ جاؤں۔ اس نے خادم کو جا کر بازار میں بیچ دیا اور نقصان سے بچ گیا۔ چوتھے دن پھر کتے اور مرغے کی شدید لڑائی ہو گئی۔
کتا نے کہا تو واقعی دغاباز اور فریبی ہے، آئندہ میں تیری باتوں میں نہیں آؤں گا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ مرغے نے کہا بھائی کتے، ہمارا خاندان لوگوں کو اذان دے کر جگاتا ہے، ہمارا جھوٹ بولنے کا شیوا نہیں۔ مالک نے خادم کو کل بیچ دیا تھا، اس لیے وہ خسارے سے تو بچ گیا، لیکن اپنے لیے مصیبت مول لے لی۔ کل مالک کی باری ہے، کل مالک مرنے والا ہے، کل مالک کے رشتہ دار آئیں گے، بہت سارا کھانا وغیرہ پکائیں گے، تجھے بھی ملے گا اور مجھے بھی۔ یہ سننا تھا کہ مالک وہاں سے دوڑا جنگل کی طرف اور اس بابے کو تلاش کرنے لگ گیا۔ آخر وہ بابا اس کو مل گیا، اس نے اس بابے کو سارے حقیقت سنائی۔ تو بابے نے کہا جو جو مصیبتیں تیرے اوپر آنے والی تھی وہ ان جانوروں پر آ گئی، لیکن تو نے ان جانوروں کو پہلے ہی بیچ دیا اور اپنے لیے مصیبت مول لے لی۔ اگر تو ان جانوروں کو نہ بیچتا تو وہ مصیبت ان پر آنی تھی اور تیری زندگی بچ جانا تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں دو بلائیں آتی ہیں اور اس آدمی کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ دیکھا بچوں، ہمارے گھر میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی جانور پرندہ مرتا ہے تو وہ ہماری مصیبت ٹال کر جاتا ہے، اس لیے پرندوں جانور پر مرنے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں۔